بنو عباس میں مامون رشید سمیت بعض خلفاء بد عقیدہ اور عقیدہ اعتزال کے خیالات کی طرف مائل رہے۔ بد عقیدہ حکومت عبیدیہ نے تقریباً 250 سال شمالی افریقہ اور مصر پر حکومت کی، اور حکومت بنی بویا بد عقیدہ تھی جس نے خراسان اور ایران نے تقریباً 120 سال تک حکومت کی۔ اس کے علاوہ اسماعیلیہ فرقہ باطنیہ نے تقریباً 170 سال شمال ایران، کردستان اور شمالی شام کے ساحلوں پر مسلط رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری اسلامی تاریخ کی مشہور کتابوں میں من گڑھت کہانیاں کیسے شامل ہوئیں؟ آج ہم امت مسلمہ کی تاریخ کے ان چھپے ہوئے حقائق پر سے پردہ اٹھائیں گے اور بہت اہم عنوانات یعنی تاریخ نگاری کا آغاز، جعل ساز راوی تاریخ لکھنے والے، مربوط تاریخ نگاری کا دور یعنی تاریخ لکھنا ایک شعبہ بنا دیا گیا، تاریخ نویسی پر بد عقیدہ حکمرانوں کے اثرات اور اسلامی تاریخ نگاری کا سنہری دور۔ امت مسلمہ کی تاریخ قسط نمبر 3، تاریخ نگاری شروع کیسے ہوئی؟ یہ وہ دور تھا جب مسلم تاریخ نویس سیرت کی حدود سے بڑھ کر مسلمانوں کی ایک باقاعدہ تاریخ مدون کرنے کے لیے کمر کس رہے تھے۔ تو اسی دور میں محمد بن عمر الواقدی کا نام تاریخ نگار کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ انہوں نے کتاب السیرہ اور کتاب التاریخ المغازی، فتح الشام اور اخبار المکہ جیسی شہر آفاق کتابیں چھوڑی، مگر واقدی نے روایات کو جمع کرنے میں کسی معیار کو سامنے نہیں رکھا اور تر و خشک، بری و بھلی، نیک و بد، سچ و جھوٹ، بلکہ من گھڑت چیزیں بھی جمع کر دی۔ ان کی تصانیف متانت، سنجیدگی، قابل اعتبار یعنی ایتھنٹیکیشن کے لحاظ سے کسی بلند پایا کی نہیں ہے، تاہم زبان و بیان کی سلاست، نرمی، روانی اور واقعے کی جزیات کی غیر معمولی وضاحت کی وجہ سے وہ عوام و خواص میں مقبول ہوئی۔ واقدی کے شاگردوں میں محمد بن سعد نے بڑا نام پایا۔ اپنے استاد محترم کے برخلاف وہ روایات میں چھان بین سے کام لیتے تھے۔ انہوں نے الطبقات الکبریٰ جیسی مایہ ناز کتاب تصنیف کی اور 12 جلدوں میں ہے۔ سیرت نبوی اور حالات صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کا بہت بڑا ماخذ ہے۔ اسی دور میں فن حدیث کے تاجدار امام محمد بن اسماعیل البخاری نے بھی تاریخ کے عنوانات سے 2 کتب لکھی، ایک کتاب التاریخ الاوسط اور دوسری التاریخ الکبیر۔ اصل میں یہ احوال رجال یعنی راویوں کے حالات پر کتب ہیں اور ان میں تاریخی واقعات کسی ترتیب کے بغیر مرکوز ہیں۔ تاریخ اسلام میں جعل ساز راویوں کا دور شروع ہوا۔ اس سے قبل تاریخ اسلام میں خوارج اور بدعقیدہ جیسے فرقے وجود میں آ چکے تھے جو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سے بغض رکھتے تھے اور ان کی عدالت، ثقافت یعنی متانت، سنجیدگی، قابل اعتبار ہونا یعنی ان کی ایتھنٹسٹی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان فرقوں کے افراد میں عالم و جاہل سبھی شامل تھے۔ ان عالموں میں حدیث سے شغف رکھنے والے بھی تھے اور تاریخ کے شوقین بھی تھے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں کام کیا۔ جس طرح اپنے مذہب کی حمایت کے لیے خانہ ساز خود ساختہ احادیث کی اشاعت کی گئی، اسی طرح تاریخ کو اپنے حق میں ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی تاریخی روایات بھی واضح کی گئی۔ احادیث میں
جال سازی کی قلعی کھولنے کے لیے ائمہ احادیث بہت جلد میدان میں اتر آئے اور اس فتنے کا راستہ روک لیا، مگر تاریخ نگاری میں جال سازی کی روک تھام اس سطح پر نہ ہو سکی۔ محققین نے اپنے طور پر کوششیں ضرور کی جن کا ذکر بعد میں ہوگا۔ تاریخ اسلام میں مربوط تاریخ نگاری کا دور شروع ہوا۔ انہی علوم کی تموج کے درمیان یعنی زمانہ کے طرز پر اسی زمانہ سے وابستہ اسلامی تاریخ نگاری کا دور شروع ہو جاتا ہے، جو در حقیقت دنیا میں تاریخ نویسی کی ارتقاء یعنی ترقی کی طرف سب سے بڑا قدم تھا۔ یہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے درمیان سے شروع ہوتا ہے۔ اسی دور میں تاریخ کا لفظ بہت سی کتب کا عنوان بننے لگا۔ اس کی ایک ابتدائی مثال عمر بن شیبہ البصری کی کتاب تاریخ مدینہ المنورہ ہے، اور اسی دور میں ابن قتیبہ نے کتاب لکھی المعروف تصنیف کی، جو اختصار کے باوجود پیدائش آدم علیہ السلام سے لے کر اس دور تک کے حالات پر مشتمل تھی۔ ابو حنیفہ الدینوری نے کتاب الاخبار الطوال لکھ کر عالم تاریخ نگاری کا پہلا تجربہ کیا۔ ان کتب میں ضعیف مواد بکثرت ہے۔ اس دور کی اہم ترین تاریخ کتب احمد بن یحییٰ البلازری کی کتابیں فتح البلدان اور انصاب الاشراف، جنہیں اسلامی تاریخ کی ابتدائی ماخذ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر جامع کاوش امام محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرۂ آفاق کتاب تاریخ الامم والملوک، جسے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جامع ماخذ یعنی اصل بنیاد مانا گیا ہے۔ اسے عموماً تاریخ طبری کہا جاتا ہے۔ بعد کی اکثر تاریخوں کا بڑا ماخذ تاریخ طبری ہے۔ تاریخ طبری اور نصاب الاشراف سمیت ابتدائی دور کی تقریباً سبھی کتب میں خلاف تحقیق روایات شامل ہیں، اور اسلامی تاریخ نویسی پر بدعقیدہ حکمرانوں کے اثرات کا دور شروع ہوا۔ ان ابتدائی 2-3 صدیوں کی تاریخ میں ملاوٹ تو کی گئی، مگر چھان بین کا کام اس وقت مکمل نہ ہو سکا۔ اس ملاوٹ میں اس وقت کی بدعقیدہ حکومتوں نے سب سے زیادہ بڑا کردار ادا کیا۔ بنو عباس میں مامون رشید سمیت بعض خلفاء بدعقیدہ اور عقیدہ اعتزال کے خیالات کی طرف مائل رہے اور بدعقیدہ علماء کی سرپرستی کرتے رہے۔ بدعقیدہ حکومت عبیدیہ نے تقریباً 250 سال شمالی افریقہ اور مصر پر حکومت کی، اور حکومت بنی بویا بدعقیدہ تھی جس نے خراسان اور ایران میں تقریباً 120 سال تک حکومت کی۔ اس کے علاوہ اسماعیلیہ فرقہ باطنیہ نے تقریباً 170 سال شمال ایران، کردستان اور شمالی شام کے ساحلوں پر مسلط رہا۔ ان حکومتوں کے زیر سایہ درجنوں مورخین ایسے تھے جو حقائق کو بدعقیدہ حکمرانوں کی منشا کے مطابق مسخ کرتے رہے۔ انہی بدعقیدہ مورخین میں سے بعض کی کتب کو شہرت دوام نصیب ہوئی، جن میں احمد بن ابو یعقوب نے تاریخ یعقوبی تصنیف کی اور یونان، روم، فارس اور ہندوستان کی تاریخوں کو سمیٹ کر اسلامی تاریخ سے ملا دیا۔ المسعودی کی مروج المذاہب کو بھی بڑی شہرت ملی۔ ان کتب میں خاص طور پر صحابہ رسول کے زمانے کا حصہ من گھڑت روایات سے آلودہ ہے۔ اس کے بعد اصل اسلامی تاریخ نگاری کا سنہرا دور شروع ہوا۔ اگلی صدیوں کے علماء نے تاریخ
پر بے شمار کتب لکھی، جن میں خطیب البغدادی کی کتاب تاریخ بغداد، ابن العساکر کی کتاب تاریخ دمشق اور ابو الفرج بن جوزی کی کتاب المنتظم فی التاریخ اور علامہ ابن الاسیر الجزری کی کتاب کامل فی التاریخ نہایت مشہور ہیں۔ اسی زمانہ میں صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے حالات پر جامع تعریفات کا ذوق پیدا ہوا، چنانچہ ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب اور ابن الاسیر کی کتاب اسد الغابہ اور حافظ ابن حجر کی کتاب الاصحابہ فی تمییز الاصحابہ جیسی بقیہ کتب منظر عام پر آئی۔ بغداد پر منگولوں کے حملے کے بعد جب عالم اسلام کی نشستہ ثانیہ ہوئی تو مستند کتب تواریخ کی ضرورت کا احساس کر کے کئی جید علماء پوری تندہی کے ساتھ اسلامی تاریخ کو محفوظ بنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے قلم سے اسلامی تاریخ کی جامع کتب وجود میں آئیں۔ حافظ ذہبی کی کتاب تاریخ الاسلام، حافظ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ، علامہ ابن خلدون کی کتاب تاریخ ابن خلدون اور ابن العماد حنبلی کی کتاب شذرات الذہب، ایسی ہی بے مثال کتب ہیں۔ 7ویں صدی ہجری سے 9ویں صدی ہجری تک تاریخ نویسی کے عروج کا دور رہا، جس میں یہ میدان نہایت وسیع ہو گیا۔ انشاءاللہ آنے والی اگلی قسط میں ہم آپ کو اسلامی تاریخ اور دیگر اقوام کی تواریخ کا فرق بیان کریں گے، یعنی کہ دیگر جو مذاہب ہیں، علاقوں کی، قبائل کی تاریخ کی کتابوں میں اور اسلامی تاریخ کی کتابوں میں کیا فرق ہے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔